या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ मुसलमानों तुम अल्लाह से सच्ची तौबा करो, खालिस तौबा करो। अल्लाह से सच्ची तौबा करो, खालिस तौबा करो नहीं। तौबा तो जलसों में रोज होती है। अभी जो मौलाना साहब आए वो भी तो तौबा ही तो कर रहे थे, अल्लाह ताला हमारे गुनाह को माफ फरमा दे, आमीन 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 सुम्मा। ये तौबा नहीं है, माफ कीजिएगा। आपने हाथ उठा, अल्लाह हमें माफ कर, ये तौबा नहीं है, माफ कीजिएगा। आज मैं तुम्हें तौबा की 3 चीजें ऐसी बताता हूं, अगर ये हमारे अंदर नहीं है तो हमारी तौबा नहीं है। गए मस्जिद में नमाज पढ़ी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन, हो गई। ये तौबा नहीं है, माफ कीजिएगा। तौबा क्या है? तौबतन नसूहा, सच्ची तौबा करो अल्लाह से। तौबा क्या है? जर्जी साहब के हाथ पे शराब है, पी रहे हैं, 2 घूंट पिए अभी, अरे यार ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, नहीं 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 पीना चाहिए। ये मैंने क्या कर दिया, पूरी नहीं पी, अभी 2 ही घूंट पिए थे कि एकदम एहसास हो गया ये तो हराम है, नहीं पीना चाहिए। पहली चीज शर्मिंदगी होनी चाहिए, ये मैंने क्या कर दिया, अल्लाह ये मुझसे बहुत बड़ा जुर्म हो गया है। हम सिर्फ शराब की बात कर रहे हैं, चोरी पर भी यही डिपेंड, किसी लड़की के साथ गलत काम करने जा रहे हो उस वक्त भी यही चीज, मतलब हर पाप के वक्त ये तसव्वुर आना चाहिए मैंने एक गुनाह लिया है, क्योंकि वो हमारे समाज में ज्यादा चल रहा है। अब सोचिए कोई भी गुनाह आप कर रहे हैं, करने के अरे ये पहली चीज नदामत, नदामत समझते हैं, शर्मिंदगी, लज्जा, लाज होनी चाहिए, ये हमने क्या कर दिया, ओफ नहीं। पहली चीज लाज, नहीं पीना चाहिए था, पहली चीज। दूसरी चीज हटाओ, अब आज के बाद हाथ नहीं नहीं, इसको मैंने छोड़ दिया। ये शराब की बोतल आधी बची है, अरे यार मैंने तो खरीदी थी 100 रुपए में, अभी तो मुश्किल से 20 रुपए की पी होगी, अभी तो 80 रुपए की बाकी है, चलो आज पी लेते फिर नहीं पिए, नहीं, इसी वक्त छोड़ो। ये दूसरी चीज, ये दूसरी चीज इसी वक्त छोड़ो, छोड़ दिया, नहीं पिए, फेंक दिया। 2 चीजें, पहली चीज लाज, शर्मिंदगी, नहीं नहीं बहुत गलत काम हुआ, इस पे लाज हुई। दूसरी चीज छोड़ दो, फौरन उसी वक्त छोड़ दो। और तीसरी चीज, आय अल्लाह मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं वादा करता हूं, आज के बाद अब मैं शराब को कभी नहीं पीऊंगा पूरी जिंदगी। ये तीसरी चीज। ये कौन सी तौबा है यार? आज शराब पी लो, शाम को कह दो अल्लाह मुझे माफ कर दे, सुबह हो गया फिर शराब पी लो, शाम को फिर सोने जाओ अल्लाह मुझे माफ कर दे। ये तौबा नहीं है, ये मजाक है तौबा का, ये अल्लाह के साथ खेल है, हंसी है और मजाक है। आपने अल्लाह को क्या समझ रखा है? उससे मजाक करोगे तुम, अल्लाह के साथ खिलवाड़ करोगे तुम, शरीयत के साथ मजाक उड़ाओगे हमारा। मेरे भाइयों ऐसा मजाक पसंद नहीं है, ना अल्लाह को ना उसके रसूल को। इस मजाक से हमें अपने आप को तौबा करना चाहिए। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमानो वालो तुम अल्लाह के दरबार में सच्ची तौबा करो, अल्लाह से खालिस तौबा करो, ऐसी तौबा करो अपने गुनाह पर तुम्हें शर्मिंदगी होनी चाहिए, उस गुनाह को फौरन छोड़ देना चाहिए और आइंदा कभी दोबारा उस गुनाह को न करने का अज़्म और इरादा होना चाहिए कि आज के बाद हम कभी ये गुनाह नहीं करेंगे। आपको भी देना है? लाइए, माशाअल्लाह, ये तो बड़ी 100 के हैं, हम तो समझ रहे थे 500 के हैं। चलिए देख लीजिए कितना है। ठीक है, अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। जिस मकसद से आपने मदरसे का ताउन किया है, अल्लाह ताला आपको उस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। तो मेरे भाइयों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि आइंदा कभी उस जुर्म को न करने का अज़्म और इरादा कीजिए। गुनाह तो होंगे, लेकिन जब गुनाह हो जाए तो क्या दुआ पढ़ो, ये भी सुन लो। आज एक दुआ सिखलाता हूं, याद होगी आपको, और ना हो तो याद कर लो। याद करो, अल्लाह ने जो भी बीमारी इस दुनिया में पैदा की है उसका इलाज भी उतारा है। कोई भी बीमारी, कोई बीमारी ऐसी है ही नहीं कि जिसका इलाज ना हो।
لوگ کہتے ہیں کینسر کا علاج نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ڈاکٹر ابھی وہاں تک پہنچ نہیں پائے، یہ سچ ہے، لیکن اللہ نے کینسر کا علاج بھی اتارا ہے۔ کل انشاءاللہ ریسرچ ہوگی اور اللہ کینسر کا علاج بھی سامنے لائے گا اور ڈاکٹر لوگ کینسر کی دوا بھی ڈھونڈ لیں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہمارا محدود اور ہمارا محدود علم ابھی وہاں تک نہیں پہنچا، لیکن جو بھی بیماری اللہ نے اتاری ہے اس کا علاج بھی اتارا ہے۔ ہمیں بخار آتا ہے، پیراسیٹامول کھا لیتے ہیں، ڈولو لے لیتے ہیں، الرجی ہو گئی ہے، چھینکیں آ رہی ہیں، آپ نے سٹیزن لے لی، مونٹار ایلسی لے لی، تو یہ اس کا علاج آپ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو ایسے ہی جو بیماری اللہ نے اتاری ہے تو اس کا علاج بھی اتارا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے شراب دنیا میں پیدا کی ہو، جوا، زنا، بدکاری، مکاری، جھوٹ، فریب، یہ ساری چیزیں اوپر ہی سے تو پیدا ہوئی ہیں، اور یہ ساری چیزیں پیدا کی ہو تو اس کا علاج نہ اتارا ہو۔ اللہ نے اگر گناہ پیدا کیا ہے تو اس کا علاج بھی بتایا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ اگر بیماری ہے تو اس کا علاج بھی ہے، اگر گناہ ہے تو اس کا علاج بھی ہے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ دعا کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے تو، جتنے اٹھا رہے ہیں کھڑا کر کے پوچھ بھی لیں گے۔ اب بتائیے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یاد نہیں ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے، اور یہی علاج ہے۔ استغفر اللہ ربی، میں مغفرت طلب کرتا ہوں اس اللہ سے جو میرا رب ہے، من کل ذنب، تمام گناہوں سے، ہر قسم کے گناہ سے، واتوب الیہ، اور اسی سے توبہ کرتا ہوں، اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ غور کرو اتنی سی دعا یاد کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ یاد کر لو، یہ دعا سکھلائی اللہ کے رسول نے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لوگوں یہ دعا پڑھ۔ اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے۔ دنیا میں اگر تم یہ چاہو کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کوشش کر کے دیکھ لو، جاؤ فرشتہ بننے کی کوشش کرو گے برباد ہو جاؤ گے۔ فرشتے تو ہیں اللہ کے پاس، اللہ چاہتا ہی نہیں کہ تم فرشتے بنو، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے انجانے میں غلطیاں ہوں، گناہ ہوں جو فرشتوں سے نہیں ہوتا، ہوں تم سے، لیکن جب گناہ ہو تو تم میرے پاس آؤ اور مجھ سے چھما مانگو، معافی مانگو، یہ اللہ چاہتا ہے۔ اگر تم نے دعا فرشتہ بننے کی کوشش کی اور چاہ کہ ہم سے ایک بھی گناہ نہ ہو، اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا، مٹا دے گا۔ یستبدل قوما غیرکم، اور تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو دوبارہ پیدا کرے گا جو دنیا میں آئیں گے اور گناہ کریں گے اور پھر اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ سے توبہ کریں گے۔ اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ اپنی غلطی اور اپنی خطائیں، اس کی توبہ اور اس کی معافی ہم سے مانگے، یہ اللہ رب العالمین کو اچھا لگتا ہے۔ آپ کو یاد ہے؟ نہیں یاد ہے تو سن لو ایک واقعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی تھی نا۔ پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، پھر ان میں روح ڈالی، اس کے بعد جنت میں بھیج دیا، اور جنت میں جب ان کو بوریت محسوس ہوئی، اکیلا پن محسوس ہوا، تو ان کی پسلی سے اللہ نے حوا کو پیدا کیا، ان کی بھی، اور جنت میں کہا کھاؤ پیو، لیکن ایک حکم دیا، اس درخت کے قریب مت جانا، اس درخت کے پاس مت جانا، اس کا پھل مت کھانا۔ شیطان جنت میں پہنچ کر ان کو بہکانے لگا۔ شیطان کا جنت میں کیا کام تھا؟ اب 1.5-2 گھنٹے کی تقریر میں ہم ایک ایک چیز کا خلاصہ کریں گے تو ہم اپنی اصل بات نہیں بول پائیں گے۔ شیطان کا جنت میں کیا کام تھا؟ لیکن گیا، اس نے بہکایا، آدم و حوا اس کے بہکانے میں آ گئے اور درخت کے پاس چلے گئے اور اس کا پھل بھی کھا لیا۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو آدم پھل کھا لیتے؟ اب یہ مت کہیے گا کہ ہم شراب پیتے، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم پی لیتے ہیں، یہ مت کہنا۔ ہم کسی لڑکی کے ساتھ غلط کام کرتے، اللہ نہ چاہتا تو ہم کر لیتے۔ میں نے کہا نا، یہ ہم موقع
ایسا نہیں کہ ہم اس کی تفصیل میں چلیں اور چلیں گے تو پھر اسی پہ بہت ہوگی اور پھر ہم اپنی بات نہیں کہہ پائیں گے جو میں نے اٹھایا ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں بھیجا اور پھر یہ بھی کہا کہ کھاؤ پیو پوری جنت میں، لیکن اس کے پاس مت جانا، اس درخت کے پاس. اور آدم وہیں گئے نہیں، بلکہ اللہ تو جانتا ہی تھا کہ یہ ایسا کریں گے اور کھائیں گے پھر ہم ان کو جنت سے نکال کے دنیا میں بھیجیں گے. اللہ کو تو پہلے ہی سے معلوم تھا، اس لیے آدم علیہ السلام نے اس درخت کے پھل کو کھایا. اس میں اللہ کی مرضی بھی شامل تھی. کھا لیا، نکلو اب چلو، تو اللہ کو تو پہلے ہی سے معلوم تھا. اب نکالا. آدم سے غلطی ہوئی نہیں بلکہ کرائی گئی. کیوں؟ پریکٹس. اب تم دنیا میں جا رہے ہو، تمہاری اولاد سے بھی غلطی ہوگی، اس لیے پریکٹس یہاں سے شروع کر دو غلطی کرنے کی. آدم و حوا دونوں کو دنیا میں بھیج دیا گیا. اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ جہنم میں بھی بھیج سکتا تھا، اچھا تم نے میری بات نہیں مانی، جاؤ اب جہنم میں، لیکن جہنم میں نہیں بھیجا. کیوں؟ اب دیکھے تم کرتے کیا ہو، کیا کرتے ہو. دنیا میں بھیج دیا، ایک موقع دے دیا. اب دنیا میں آنے کے بعد آدم نے کیا کیا، ذرا غور سے معلوم ہے آپ کو. آدم اور حوا دونوں دنیا میں آئے تو انہوں نے کیا کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہی تو اللہ چاہتا تھا کہ غلطی کرے اور اس کے بعد ہمیں پکارے اور ہم سے معافی مانگے. اور آدم نے وہی کیا. ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنے اوپر، انفسنا اپنے آپ پر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پہ رحم نہ کیا، کرپا نہ کی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. جب آدم نے یہ کہا تو اللہ نے بھی ان کو معاف کر دیا. جاؤ، اللہ یہی تو چاہتا ہے کہ انجانے میں تم سے بھی غلطی ہو، اور جب غلطی ہو تم بھی کہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، یہ گناہ ہو گیا، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے क्षमा کر دے. اے اللہ میں تیرے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو مجھے क्षमा. یہ اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے آئے اور مجھے پکارے اور مجھے بلائے اور مجھ سے معافی